آپ پاکستانیوں کی اخلاقی گراوٹ پر تنقید کرتے ہیں، کیا یہ قوم واقعی اتنی ناسمجھ ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں؟ میں اس سے بھی زیادہ سمجھتا ہوں. پاکستانی قوم انتہائی ناسمجھ قوم. میں اور کوئی برا سابقہ لاحقہ اس کے لیے استعمال نہیں کرتا، لیکن انتہائی ناسمجھ ہے. معصوم بھی نہیں ہے، بے وقوف بھی نہیں ہے، ناسمجھ ہے. آپ اسی سے اندازہ کیجئے کہ ہم حرام کی کمائی سے حلال گوشت تلاش کرتے پھرتے ہیں. یعنی جس سے بھی پوچھو وہ کہے گا کہ اس ملک میں اسلامی نظام ہونا چاہیے. جی اسلامی نظام ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے. اسلام اسلام اسلام. بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، لڑنے مرنے کٹ مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں. سب سے بڑی ٹیکس چور قوم یہی ہے. یعنی 20 کروڑ آبادی ہے اور 7 لاکھ اس میں سے ٹیکس دیتا ہے. اور کبھی اصلاح کی کوشش کر کے دیکھ لیں، کبھی کوئی سمجھانے کی کوشش کی. پنجابی کہتے ہیں مت دینے کی کوشش کر دیں، وہ آگے سے ایسا لاجواب کر دیں گے آپ کو کہ جناب میرے اکیلے سے کیا ہوتا ہے، آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے، اس کو سمجھاؤ اس کو سمجھاؤ اس کو سمجھاؤ پھر میرے تک آنا. جب یہ ایک اجتماعی سوچ بن جاتی ہے تو پھر ایک خطرناک چیز کریٹ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ڈومینو ایفیکٹ. اب ڈومینو ایفیکٹ کیا ہے؟ آپ لائن میں اینٹیں کھڑی کر دیں ورٹیکل 4-4 انچ کے فاصلے پر اور ایک طویل فہرست 1 کلومیٹر تک کھڑی کر دیں. ہلکے سے اشارے کے ساتھ ایک اینٹ گرا دیں، وہ دوسری پہ گرے گی، دوسری تیسری پہ گرے گی، اور آپ دیکھیے گا پورے 100 کلومیٹرز بھی ہوں گے نا، سب کے سب گر جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپر مارکیٹ میں یہ لوگ جاتے ہیں تو کس خشوع و خضوع کے ساتھ پروڈکٹس کے انگریڈینٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں. کہیں کوئی ایسا انگریڈینٹ نہ ہو جو حرام ہو، اور اس وقت یہ فراموش کر دیتے ہیں کہ آج سارا دن ہم کس طرح سے یہ نیک کمائی اکٹھی کرتے رہے، کتنوں کا حق ہم نے مارا، کتنے جھوٹ ہم نے بولے، کتنی قسمیں کھا کر ہم نے جھوٹا اور جعلی سودا بیچا ہے. آپ دیکھیے کہ قرآن اندازی ہوتی ہے مختلف سرکاری اور غیر سرکاری کمپنیز میں عمرے کی، تو اس قرآن اندازی میں جعل سازی کرتے اور کرواتے. جانا کہاں ہے؟ اللہ کے گھر. 10 کاپیاں ڈال دیتے ہیں اپنے آئی ڈی کارڈ کی اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. پھر پاکستان کے جملہ سکینڈلز میں جو شہرت دوام حاصل کر گئے وہ حج سکینڈلز ہیں، اور 1 سے زائد ہیں. یعنی حج کو ہم وسیلہ فراڈ بناتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ فراڈ مت کرو، یہ پند و نصائح کا کام ایک حد تک ہم کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. میں یہ ضرور کہوں گا کہ خدا را اپنی فیلڈ ہی چینج کر لو یار. مطلب ویزے میں فراڈ کر لو، حج کے کوٹے میں، گروپس میں، وہ جو مکتب بنتے ہیں ان میں فراڈ تو نہ کرو. آپ نے کبھی نہیں دیکھا سرکاری گاڑیوں میں قربانی کے بکرے ڈھوئے جا رہے ہیں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے پولیس آفیسرز دیکھ رکھے ہیں جو زبردستی رشوت کے طور پہ بکرے لیتے ہیں اور چھینتے ہیں اور پھر اس کی قربانی چڑھاتے ہیں. یعنی یہ نہ سمجھی نہیں تو اور کیا ہے؟ بات نہ سمجھی کی ہو رہی ہے نا. بالکل جی. یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی سمجھدار چور یہ حرکت کرے؟ آپ افطار پارٹیاں لے لیں. افطار پارٹی کیا ہے؟ افطار، روزہ افطار کروانا جی. ایسا اس میں تعیش برتا جا رہا ہے. ایسی ایسی ڈشیں ہوتی ہیں، ایک اکٹھا کر رکھا ہوتا ہے چوروں اور ڈکیتوں کا مجمع، اور وہ پیسے کس کے ہوتے ہیں؟ کرپشن کے پیسے ہوتے ہیں، چوری کے پیسے ہوتے ہیں. میرے اور آپ کے پیسے چوری کیے ہوتے ہیں. اور کیوں کی جا رہی ہے یہ؟ ایک تو پی آر کے لیے کہ پبلک ریلیشننگ ہو رہی ہے. نمبر 2 اللہ راضی ہوگا. جتنوں کو روزہ افطار کروا دو نیکیاں تو لکھی جائیں گی نا. نعوذ باللہ اللہ کو علم نہیں ہے کہ یہ نیکی کس پیسے سے ہو رہی ہے. اب چند روز پہلے ایک سچا واقعہ آپ کو بتاؤں. ہمارے ایک عزیز دوست نے بتایا کہ، اور اس کی صحت پر مجھے ایک رتی بھر شک نہیں، کہ ایک پولیس آفیسر ASI ریسنٹلی اس نے پری میچور ریٹائرمنٹ لے لی، اور اس سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ تم نے کیوں کیا؟ تو کہنے لگا کہ میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں، بیٹیاں بھی بیمار ہیں، بیٹے بھی بیمار ہیں، کوئی بھی تندرست نہیں ہے گھر میں، اور مجھے خوف آتا ہے کہ آج تک میں انہیں رزق حرام کھلاتا رہوں، وہی ان کے خون میں دوڑ رہا ہے، اور جب تک اس کا اثر رہے گا یہ بیماری سے نہیں بچیں گے. چنانچہ میں نے یہ نوکری چھوڑ دی ہے، میں پینشن پہ گزارا کروں گا. مجھے بڑوں نے سمجھایا ہے کہ بھائی آج تک رشوت کی، کرپشن کی جو دلدل میں دھسے ہوئے تھے، اس سے نجات کا واحد طریقہ ہے کہ جو جمع پونجی ہے اس سے کوئی مدرسہ کھول لو، کوئی مدرسہ، تعلیم دو لوگوں کو، قرآن کی تعلیم دو، دنیا کی تعلیم دو، آخرت کی تعلیم دو، شاید تمہارے گناہ دھل جائیں. یہ تو سمجھ کی بات ہے. اگر دیکھا جائے تو وہ شخص ہدایت یافتہ ہے، کیونکہ توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. اور ہم کون ہوتے ہیں اس پر
انگلی اٹھانے والے. اگر اس نے توبہ کر لی صدق کے دل سے تو معاف کرنے والا وہ ہے جس نے وعدہ کر رکھا اپنی قسم اٹھا کے کہ تم توبہ کرو, میں نے لازم کر لیا کہ میں تمہیں معاف کروں. لیکن بات ہو رہی ہے ان ناسمجھوں کی, ان احمقوں کی کہ جو کرپشن کے پیسے سے جا کے داتا صاحب 70 دیگیں دے رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے رزق کو صاف کرنے کا ایک خود ساختہ طریقہ ہے. جیسے کہتے ہیں نا زکوٰۃ تمہارے رزق کو صاف کرتی ہے, کہ بھولے چکے بعض اوقات آپ کہیں کو کر بیٹھتے ہیں تو زکوٰۃ جو ہے ساری اگلی پچھلی کسریں نکال دیتی ہے. لیکن یہ اگر آمدن کیا ہے تو الگ بات ہے, سہمن جو کچھ ہو گیا اسے ہو گیا, تو ان کو پاک صاف مصفہ کرنے کا طریقہ زکوٰۃ ہے. یہ ڈیلی غریب کا حق مارتے ہیں, یتیموں کا حق چھینتے ہیں, یہ ولچرز کی طرح بیواؤں کے پلاٹوں پر قبضہ کرنے کے لیے جھوٹا قرآن اٹھاتے ہیں اور پھر اس منافع سے, اس پیسے سے جا کر 100 دیگیں دے دیتے ہیں. کہتے ہیں جناب اللہ نے تو کوانٹٹی دیکھنی ہے نا کہ ہم نے کتنے لوگوں کو رزق دیا. بڑا دردناک انجام ہے ان لوگوں کا جو اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے صرف نظر کرے گا. آخر اس نے جو الاؤ دوزخ میں جلا رکھا ہے اس کے لیے ایندھن کا بندوبست بھی تو کر رکھا ہے نا. یہی لوگ ہوں گے جو بہترین ایندھن ثابت ہوں گے.